خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلوا علیہ وآلہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رب سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم مرانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات دستگیر دو جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حاضرین و سامعین بالخصوص سٹیج کی زینت علماء کرام حفاظ کرام آج کا یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ شمس الاسلام نوشہرہ کے اندر منعقد ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجانے میں کوشش کی اور اس جامعہ کو عروج پر پہنچانے میں جن کا بہت اہم کردار ہے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالصبور رضوی صاحب استاذ الفاظ حافظ محمد جنید صاحب انہوں نے محنت کی اور اس ادارے کو بڑے خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں اللہ پاک مزید ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کو اس مدرسے
مدرسے کو اللہ تبارک و تعالی مزید کامیابیوں سے نوازے۔ آپ کے سامنے بحمد تعالی مختصر سے عرصے میں یہاں کتنے بچے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھ گئے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اب درس نظامی کی بھی کلاس چل رہی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اس پوری بستی کے اوپر کرم فرمایا کہ اس نے اپنا یہ خوبصورت گھر جو یہاں بنا ہے اس کو شاد و آباد فرمایا ان احباب نے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ احباب کا بھی تعاون کرنا، جو اس جامعہ شمس الاسلام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دامے درمے سخنے اللہ رب العزت قبول فرما کر دارین کی انہیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فیض اور یہ اللہ رب العزت کی وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی جگہ نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنی عظیم کتاب نازل فرمائی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کہ جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ تورات، زبور، انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تو کسی نبی کو یہ عظمت یہ شان اللہ نے نہیں عطا فرمائی کہ ان کے امت میں کوئی بندہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تلاوت کرنے کی تورات کی تو وہ قرآن کی طرح جس طرح ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں دیکھ کر، تو وہ بھی کیا کرتے، تورات کو اٹھاتے، کھول کر اسے تلاوت کرتے، پھر بند کر کے رکھ دیتے۔ زبور پڑھنی ہوتی تو اسے بھی وہ کھولتے، تب انہیں زبور پڑھنی آتی، زبانی انہیں کوئی کتاب بھی نہیں پڑھنی آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس امت کے لیے اتنا آسان فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو چھوٹا سا معصوم بچہ بھی جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے الماری سے اسے قرآن اٹھانا نہیں پڑتا، جہاں وہ موجود ہے الف لام میم سے شروع کرتا ہے والناس کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو شان عطا فرمائی ہے، پہلے کسی امت کو یہ رتبہ یہ شان نہیں ملی، تو قرآن کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی ہے۔ حافظ قرآن جو قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس کو کتنا بلند رتبہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کتنی بلند اس کی شان ہو جاتی ہے قرآن کے صدقے سے۔ دیکھیں ایک غریب بندہ ہے، معاشرے کے اندر اسے کوئی مقام نہیں حاصل، جو ہمارے اندر ایک چیز رائج ہو چکی ہے تعصب والی کہ یہ فلاں بلادری والا ہے، یہ فلاں قوم والا ہے، یہ چیزیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو ایک کسان کا، ایک مزدور کا بچہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ پہلے کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب قرآن اس نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، تو بڑے بڑے وہ منصب والے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ غریب کا بیٹا مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔
یہ شان، یہ عزت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن نے رتبہ دیا ہے کہ ایک غریب بچہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ منصب والے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو قرآن کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو کیا مقام عطا فرمائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ایک محفل سجے گی۔ دنیا میں ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ جس وقت سالانہ امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے تو کوئی وہ بڑی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں، کوئی MNA MPA کوئی وزیر آتا ہے کہ یہ ان بچوں کو انعامات تقسیم کرے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے کو فلاں منسٹر نے ایوارڈ دیا ہے، فلاں نے ہمارے بچے کو گولڈ میڈل دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ انعامات تقسیم ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا فرشتوں کے درمیان، ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں جاؤ، ان للہ آلین من الناس، فرشتوں جاؤ میدان معاشر میں میرے گھر والے ہیں انہیں لے کر آؤ، آج سورج سوا نیزے کے اوپر ہے، زمین تانبے کی ہے، انہیں عرش کے سائے میں کھڑا کر دو۔ فرشتے حیران ہوں گے کہ مالک تو لم یلد ولم یولد ہے، تیرے گھر والے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ قرآن والے وہی تو میرے گھر والے ہیں جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جاؤ آج انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ، میرے عرش کے سائے میں کھڑا کر دو۔ پھر وہاں بھی ایک محفل ہوگی۔ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، آج تو الف لام میم سے شروع کر، اور یہ جنت کی جو سیڑھیاں ہیں، زینے ہیں، یہ چڑھتے جا، جہاں والناس ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ لیکن حافظ قرآن کو اللہ رب العزت کیا شان عطا فرمائے گا کہ صرف حافظ قرآن کو یہ رتبہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ جنت کے زینے چڑھتا جائے اور اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں سے قلدہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں خود اپنے ہاتھ سے یہ اعزاز عطا فرمائے گا، گولڈ میڈل انہیں ملے گا قیامت کے دن۔ صرف انہیں ہی نہیں، البسا والداہو تاج یوم القیامت ذو احسن من ضوء الشمس۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو تو عزتیں ملیں گی، شانیں ملیں گی، لیکن جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ارشاد فرمائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین آ جاؤ، آج تم بھی آگے، انہیں تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورج تمہارے کمرے کے اندر آ جائے، کسی کے کوٹھے کے اندر یہ سورج آ جائے، تو بتاؤ کروڑوں میل دور سورج چمک رہا ہے تو کتنی روشنی ہے۔ اگر یہ کسی کے کمرے میں آ جائے تو خود اندازہ لگاؤ وہاں کیا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی چمک جو تاج پہنایا جائے گا اس سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ ولی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی عزت دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو میرے قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا۔
حافظ قرآن کو تو مرتبہ ملے گا، لیکن جو والدین ہیں حافظ قرآن کے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرمائے گا، رتبے عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کتنا لجپال ہے۔ دنیا میں اگر بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازتا ہے۔ ایک غریب کا بچہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر قرآن سناتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے والدین کے لیے یہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ قرآن سنا رہا ہے۔ دنیا میں عزت ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو محلے میں عزت نہیں دیتا، کوئی مرتبہ نہیں دیتا، لیکن وہی بچہ جب قرآن سناتا ہے تو ہر کوئی مبارکباد دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے تو قرآن کی وجہ سے، قیامت میں بھی عزتیں ملیں گی تو قرآن کی وجہ سے ملیں گی۔ قرآن کتنا لچپال ہے۔ یہ تو حافظ قرآن ہے نا، جو پڑھتا ہے فر فر کر کے قرآن کو پڑھ لیتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 15 منٹوں میں سپارہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن جو اس دولت سے محروم ہیں، اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ کرام بررا، جو حافظ قرآن اور ماہر یعنی قرآن کا حافظ ہے، عالم بھی ہے، اسے قرآن کی ترکیب آتی ہے، قرآن کے معنی آتے ہیں، قرآن کو وہ سمجھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حشر اللہ تبارک و تعالی مقرب فرشتوں کے ساتھ فرمائے۔ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اس بندے کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے مشکل پیش آتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، ایک بندہ فوراً پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ رک رک کے پڑھتا ہے، ایک سپارے کے اوپر ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹے لگا لے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوشش کر کے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نواز رہا ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات آپ سنیں، ایک بزرگ تھے، وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ ان کی محبت بڑی تھی۔ قرآن کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے تو پھر دیکھیں قرآن اسے کیا شان عطا فرماتا ہے۔ فرید صاحب آگے آؤ۔ ایک بزرگ تھے، انہیں قرآن نہیں آتا تھا۔ ہر روز جب وہ نماز کے لیے آتے نا، عشاء کی نماز پڑھتے تو سب لوگ چلے جاتے، وہ کیا کرتے؟ دروازے بند کر کے الماری سے قرآن اٹھاتے، الماری سے قرآن اٹھا کر کہتے کہ میں تو تمہیں پڑھ نہیں سکتا، میں جانتا نہیں تمہارے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ اس سینے کے اوپر نازل ہوا ہے جو سینہ قلب معطر ہے، جو اللہ کے محبوب کا سینہ ہے اس کے اوپر تو نازل ہوا ہے، اور تو اللہ کی لاریب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں۔ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ قرآن کو وہ سینے کے ساتھ لگاتا ہے، قرآن کو وہ چومتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے۔ جو کالی کالی سطریں ہیں نا، ان کے اوپر انگلی پھیر کر کہتا ہے کہ یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اس طرح وہ ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرتا ہے۔ 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد قرآن جب پورا والناس تک وہ انگلی پھیر کر ختم کرتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، قرآن تو پڑھ نہیں سکتا لیکن انگلیاں اوپر پھیر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ فوت ہوئے نا، قرآن کتنا لچپال ہے دیکھیں، جب وہ فوت ہوئے لوگوں نے جنازہ پڑھا، انہیں دفنانے کے لیے لے کر گئے تو کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہ قرآن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا تو اب ہم نے اسے ابھی قبر میں اتارا نہیں، قرآن پہلے قبر کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوا۔
جو پڑھ نہیں سکتا لیکن قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر قرآن اسے محروم نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کی شان ہے، اور قرآن بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، قرآن شان عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوشت گزار کر کے پھر انشاءاللہ العزیز اذان ہوگی اور ساتھ ہی جماعت ہوگی۔ جس جگہ پر یہ جامعہ شمس الاسلام آپ کے اس محلے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے صبح و شام، تو اس جگہ کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن جس جگہ پڑھا جا رہا ہو تو اس جگہ کے لیے اللہ رب العزت 4 اہتمام فرماتے ہیں، 4 اہتمام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من اللہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ قرآن پڑھا جا رہا اللہ رب العزت 4 اہتمام فرماتا ہے اس جگہ کے لیے۔ اگرچہ وہ کوئی بڑی عالیشان جگہ نہیں، کچا مکان ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی کٹیا ہے، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی کلاس لگ گئی، استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نزلت علیہم السکینہ، سکون کی برسات کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والے بھی سکون کے اندر ہوتے ہیں، پڑھانے والے بھی سکون کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بندہ قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قاری صاحبان یا امام مسجد، کتنی تنخواہ، کتنا وظیفہ ہوتا ہے؟ 30,000 سے زیادہ کسی کا وظیفہ اس وقت بھی۔ ایک مزدور 40,000 لے رہا ہے، اور جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں وظیفہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن زندگی عالی شان گزر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرما دے۔ اس 30,000 کے اندر 25,000 کے اندر سکون ہوتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ رحمتیں ہی رحمتیں، جس محلے کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے محلے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو کتنی خوش بختی ہے، قرآن کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، خاکیوں نے میرا نوری قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، تم ان کے گرد چکر لگاتے جاؤ، میں تمہیں بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ فرشتے، یہ کس کی شان ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی شان۔ اور چوتھی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو فلاں کا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھائی قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں بڑی بڑی کلاسیں ہیں، بڑے بڑے کورسز ہیں، لیکن اس کلاس کے برابر کوئی کلاس نہیں جو لگی تو ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں کے اوپر ہے، لیکن حاضری ہر روز عرش بری کے اوپر لگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بیٹا آ گیا ہے، فلاں کا بھائی پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، تو یہ قرآن عزت عطا فرماتا ہے۔ بچہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے فرش زمین کے اوپر، لیکن ہر روز اس کی حاضری عرش بری کے اوپر لگ رہی ہے۔
اس لیے قرآن سے محبت کریں. قبر میں بھی قرآن کام آئے گا, حشر میں بھی قرآن کام آئے گا. دنیا میں بھی اگر عزتیں دیتا ہے تو قرآن عزتیں دیتا ہے. اپنے بچوں کو جامعہ شمس الاسلام کے اندر داخل کروائیں, خود بھی آپ محبت کریں قرآن کے ساتھ. صبح و شام قرآن کی تلاوت کریں, زیادہ نہیں تو ایک رکوع کی تلاوت کریں. اس وقت ہر بندہ پریشان ہے, سکون نہیں, گھر کے اندر جھگڑے ہیں, برکت نہیں. ہر بندہ ہر بندہ پریشان ہے کہ گھر کے اندر سکون نہیں, ناچاکیاں ہیں, جھگڑے ہیں, برکت نہیں. اب نیند نہیں آتی. تو 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے, میری امت سکون گولیوں میں نہیں, سکون قرآن کی بولیوں میں ہے. جس گھر کے اندر صبح نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد زیادہ نہیں صرف سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے, اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. اس گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑے, کبھی بے سکونی نہیں ہوتی. کیوں؟ نماز جس گھر میں پڑھی جاتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, وہاں شیطانوں کے ڈیرے نہیں ہوتے. جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, وہاں شیطان ڈیرے لگا لیتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ناچاکیاں ہوتی ہیں. پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس, پھر ہم بھاگتے ہیں جیلی پیروں کے پاس, پیسے بھی دیتے ہیں, ایمان بھی برباد کرتے ہیں, اور حل بھی نہیں ہوتا مسئلہ. اگر سکون چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور صبح قرآن پڑھو, سورہ یاسین پڑھو. شام کو سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہو. جس گھر میں شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اور صبح سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, قرآن پڑھا جائے تو برکتیں ہوں گی, نماز پڑھی جائے تو برکتیں ہوں گی, جھگڑے نہیں ہوں گے, شیطان بھاگیں گے, سکون آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں خود بھی قرآن پڑھنے کی, اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.